اسی کے لیے فرمایا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کونوا لنا دعاتا بغیر السنتکم، ہماری جانب دعوت دینے والے بنو بغیر زبان کے۔ اب یہاں پر مراد یہ نہیں ہے کہ زبان استعمال نہ کرو، نا، زبان تو تمام انبیاء نے اور تمام اوصیاء نے اور تمام ائمہ نے استعمال کی، تمام علماء کی ذمہ داری ہے زبان استعمال کریں، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ بعض جگہ ہم زبان نہیں استعمال کر سکتے۔ مثال کے طور پر آپ اچھے بروکر ہیں، یعنی ریئلٹر ہیں، یا کسی پبلک کام میں ہیں، تو کیا ہر جگہ کوئی تبلیغ کریں گے آپ؟ نا، وہاں پر یہ ہو کہ تدریجاً لوگوں کو پتہ چلے کہ دیکھو یہ شیعہ جو ہیں یہ الگ لوگ ہیں بالکل۔ مثال کے طور پر ریئلٹر ہو تو وہ واضح کہے کہ نا، یہ میں آپ کا کام کرا سکتا ہوں، میں اس پہ اتنے کما سکتا ہوں، لیکن یہ آپ نہ کریں تو اچھا ہے، کرنا چاہیں تو میں کر دوں گا۔ کوئی گولڈ اسمتھ کا کام کر رہا ہے اور ساری جگہ سے کوئی آئے اور کہے کہ جی مجھے اس زیور کے کوئی بھی نہیں دے رہا، مثال کے طور پر اتنے فرض کریں 10,000 روپے سے زیادہ، یا یہاں کا حساب رکھ لیں مثلا $200 سے زیادہ، تو وہ جو شیعہ گولڈ اسمتھ والا یا سونار ہوگی جس کے ساتھ پنجتن کے نام لکھے ہوئے ہیں، وہ کہے کہ نا یہ اس سے زیادہ کا ہے، اور کیونکہ آپ پریشان ہیں لہٰذا میں آپ سے فائدہ بھی نہیں لیتا، یہ لیجیے، ایسی لے جائیے۔ ایک واقعہ جو میں بیان کرتا ہوں، بعض دفعہ خود میں اور ہماری مسز کراچی میں حیدری مارکیٹ ہے، وہاں ایک سونار کے یہاں گئے، اور بڑی دکان حیدری کی دکان، تو آج تک ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہم نے ڈیسیشن لیا۔ تو وہ یہ کہ خاتون کے جو بہت ہی سادے لباس میں تھیں، اور 2 عدد ٹاپس، یہ بھی نہیں کہ بڑے بڑے کوئی بندے ہوں، 2 عدد سمپل ٹاپس وہ بیچنا چاہ رہی تھیں۔ اب کتنی قیمت تھی مجھے یاد نہیں، ظاہراً وہ کہہ رہی تھی 2,500، وہ کہہ رہے تھے 2,200 یا شاید 2,000، بالآخر ایسے ہی کوئی۔ جب وہ چلی گئیں خاتون کے، خداوند تبارک و تعالیٰ وہ جو بھی ہے، مسلمان ہے غیر مسلمان ہے، جو بھی، اللہ اس کی مشکلات کو حل فرمائے، جب وہ چلی گئی تو میں نے جو ہے وہ دل چاہا میں سونار سے بات کروں، ایک دم سے شیطان نے روکا، مثلا کیوں انٹرفیئر کریں، ناراض ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو فریکشن آف سیکنڈ کے بعد دل میں ناراض ہو گیا تو کیا کرے گا، نکال دے گا، زیادہ اپنا نقصان کرے گا، اور ناراض کیوں ہوگا، کیا کر لے گا، بگاڑ کیا لے گا، نکال دے گا، زیادہ اپنا نقصان کرے گا، ہم نہیں لیں گے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی صاحب ایک بات کرنی ہے، اگر آپ برا نہ مانیں، یہ خاتون کچھ بیچنے آئی تھیں کہ جی، میں نے کہا بظاہر تو پریشان لگ رہی تھیں کہ جی ظاہر، میں نے کہا ایسا تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ بیچ کے کچھ اور لینا چاہنے لگے جی، میں نے کہا کیا کہہ رہی تھیں، تو اس نے وہ فگر بتایا، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ چھوٹی ٹاپ سے ایسے 10-15 سال پہلے کی بات ہے، مثلا 2,000 یا 4,000، تو مثلا وہ کہہ رہی تھی کہ اس میں 200-400 اوپر کر دو۔ میں نے کہا ویسے ایکچوئل اس کی پرائس کتنی ہوتی ہے اگر آپ جتنا بھی گولڈ تھا، وہ کہتے ہیں نا اس میں ٹانکا ہے اور کچھ مکسنگ ہے، میں نے کہا ایکچوئل پرائس کیا ہوتی ہے اس کی؟ کہ اللہ ایکچوئل تو ہاں تھی مثلا اتنے کی، فرض کریں مثلا 5 کی، بلکہ اور ہی زیادہ کی ہوئی ہے، یعنی 4 کے یہ لے رہے تھے، وہ کہہ رہی تھی 4.5 دے دو، ہوگا کم سے کم 5-5.5 کا۔ میں نے کہا بات کہوں برا مت مانیے گا، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دکان دی ہے جس میں لاکھوں کا اس وقت گولڈ لگا ہوا ہے، ظاہر بڑی دکان تھی۔ میں نے کہا ہم نہیں کہتے کہ اس قسم کی خواتین سے آپ دیں، اس قسم کی خواتین کے لیے آپ یہ سوچ لیں کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، ان سے میں فائدہ نہیں لوں گا، جتنے کا گولڈ اتنے کا دے دوں گا۔ بس یہ سوچیں جس اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے، اس اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق سے اس کا گولڈ جو پریشان قسم کے ہیں، وہ بھی ظاہر ہے کوئی منوں میں تو نہیں لائے گی، پھر انسان کہے یہ منوں میں لا رہے ہیں تو بیوقوف بنا، تھوڑا سا گولڈ ہے صحیح، جو اس کی اصل پرائز ہے اس کو میں دے دوں گا۔ مجھے بالکل بھی خوف نہیں تھا، میں نے کر کیا لے گا یہ، لیکن وہ اتنا بیچارہ روحان سا ہو گیا، بالکل اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگے آپ نے بڑی اچھی بات بتائی مجھے، میں یہی کر۔ آپ فرض کریں کہ اگر وہ کسی بھی خاتون کو، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، انسان، اگر اس کو 4 کی جگہ وہ 6 دے رہا ہے، اور ہمارے کہنے کی وجہ سے اس کو ٹکے کا بھی نقصان نہیں ہو رہا، اس کو فائدہ ہو رہا ہے، یعنی فارغ بیٹھے تو چلو یہ آیا وہ گیا، کتنے لوگوں کا پرابلم سالو ہو گیا ہوگا۔ اگر یہ رحم دلی مومنین میں نظر آئے تو خود بخود لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ یہ کس کے ماننے والے ہیں اتنے اچھے لوگ۔ اب اگر اس کے برعکس دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ چیٹنگ نظر آئے اور پنجتن کے 12 ائمہ کے نام لگے ہوں، چیٹنگ انسان کر رہا ہو اور ائمہ کے نام لکھے بھی کڑا اس کے ہاتھ میں ہو، چیٹنگ کر رہا ہو اور بڑی شان و شوکت سے اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوں جس کے اوپر ائمہ کا نام لکھا ہو، فرض کریں، یا ایسا حلیہ ہو کہ جس سے نظر آ رہا ہو کہ یہ شیعہ ہے، کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کونوا لنا دعاتا بغیر السنتکم، اور پھر انہی لوگوں کے لیے فرمایا
کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے عزت کا سبب بنو، ذلت کا سبب۔ اب اگر کوئی مثلا ہماری گفتگو سن رہا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، ہم نے بعض اپنے دوستوں کو بھی کہا امریکہ میں جو ٹیکسی چلاتے تھے کہ اگر کوئی چیز بھول جائے آدمی تو ظاہر ہے کہ آپ 50 کلومیٹر تو نہیں جا سکتے، اس چیز کو رکھیں، جب ممکن ہو اسے گھر پہ جا کے اس کو دیں، اور جب اس کو تعجب ہو کہ واقعی اتنی سی چیز دینے آیا ہے تو اس کو بتائیں کہ ہم انٹروڈکشن کرائیں اپنا، کہ ہمیں آپ فقط ایشین نہ سمجھیں، ہمیں آپ فقط ساؤتھ ایشین نہ سمجھیں، ہمیں آپ فقط انڈو پاکستان کا نہ سمجھیں، ہم یہ ہیں، ہم اگر یہ آپ کی چیز پلٹانے آئے ہیں تو اس وجہ سے پلٹانے آئے ہیں کیونکہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے حکم کے مطابق کرنے آئے ہیں۔ یہی کیفیت ہونی چاہیے پڑوسیوں کے ساتھ، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ بدھسٹ ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں۔ انبیاء اور ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام جب بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں تو اس میں چیزوں کو نہیں دیکھتے، ایک کیٹیگری تمام انسانوں کی ہے، تو جب ہم کہتے ہیں انسانوں کی خدمت کریں تو کیا ہم یہ کہتے ہیں جانوروں پہ ظلم کریں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی خدمت کریں، لیکن اس میں کہیں یہ موضوع نہیں ہے کہ جانوروں پہ ظلم کریں۔ لیکن فرض کر لیں طوفان آیا ہے، جانوروں کو بچانا ہے، ایک بکری ہے ایک آدمی ہے، دونوں بچ سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دونوں کو بچا لو۔ اگر 1000 بکریاں ہیں اور 1000 آدمی ہیں تو کس کو بچانا ہے؟ پہلے پیسے اگر دینے ہیں تو کس کو دینے ہیں آپ کو؟ یہاں سے اگر آپ کما کے بھیج رہے ہیں تو کس کو کما کے بھیجیں گے؟ پاکستان میں یتیم خانے کو، یا پہلے اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو؟ تو یہ جو اسلام میں کیٹیگریز ہیں یہ عقلی اعتبار سے اور شرعی اور فقہی اعتبار سے یہ الگ موضوع ہے، لیکن ان کیٹیگریز کو اہمیت دی گئی ہے کیونکہ ہماری ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں پہ ظلم کریں، ظلم کسی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو 2 روایتیں پڑھی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے میرے بندے کو اذیت دی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے کسی مومن کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ہم دوبارہ یوں بیان کر رہے ہیں کہ جو نہ آیا ہو وہ بھی سن لے اور جس نے سنا اسے یاد رہے۔ اب جو اذیت ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں تو گالی دینا، تنگ کرنا، کلاشنکوف نکال کے منہ ڈھاک کے مارنا، کہ یہی اذیت ہے نا؟ کسی قسم کی بھی اذیت نہیں دینی چاہیے، اور یہ اپنے بارے میں کافی انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو میرا ایٹیٹیوڈ تھا اذیت کا سبب بنا، یہ سوچنا چاہیے۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو مراد یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے اچھے ہیں نا، یعنی ہمیں بعض پتہ چلنا چاہیے کہ اس وقت یہ میری بات جو ہے بظاہر میں نے نارملی اس کو سامنے والے کو بری لگی کہ صحیح لگی، اب ہم کنفیوز ہیں، نہیں یا تو صحیح تھی، کنفرم ہے صحیح کوئی بات نہیں، کنفرم ہے برا عذر خواہی کرنی چاہیے، کنفرم نہیں ہے تو بھی پھر انسان عذر خواہی کر لے کہ آپ کو ایسا محسوس تو نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو بہت سوری، کیا ہوگا، اس سے کچھ چلا جائے گا؟ کچھ نہیں جاتا۔